وہ رات بہت عجیب تھی۔ آسمان پر ایک ستارہ بھی نہ تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور گاؤں کے کنارے پر بنا وہ پرانا مکان جس کی دیواریں مٹی کی تھیں اور چھت گھاس پھوس کی، اس رات کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا تھا۔ اندر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کا نام زلیخا تھا اور وہ مر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند نہیں تھیں۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، بس دیکھتی رہتی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو، جیسے کوئی آنے والا ہو، جیسے اس کی روح جانا نہیں چاہتی تھی، ابھی نہیں، جب تک وہ ایک چہرہ نہ دیکھ لے۔ اس کا بیٹا سلیم 3 سال سے گھر نہیں آیا تھا، اور آج رات زلیخا کو لگا شاید وہ صبح نہیں دیکھ پائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ اس طرح کی سچی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہم ہر ہفتے لاتے ہیں، اور یہ کہانی یقین مانیں آخر تک آپ کو ہلا دے گی۔ یہ بات ہے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات ہے، جہاں نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑک، نہ اسپتال، بس کچے مکان تھے، کھیت تھے اور لوگ تھے، سیدھے سادے، محنتی، خاموش۔ زلیخا اس گاؤں کی سب سے عزت دار عورت مانی جاتی تھی۔ بیوہ تھی، شوہر جوانی میں ہی چل بسا تھا، اکیلے ہاتھوں سے بیٹے کو پالا تھا، خود بھوکھی رہی، بیٹے کو کھلایا، خود ننگے پاؤں چلی، بیٹے کو جوتے پہنائے۔ سلیم اس کی آنکھوں کی روشنی تھا، دل کی دھڑکن تھا۔ جب وہ ہنستا تھا، زلیخا کا سارا دکھ دھل جاتا تھا۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب سلیم نے کہا، اماں مجھے شہر جانا ہے۔ زلیخا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ اس وقت روٹی بنا رہی تھی، آٹے سے لپٹے ہاتھ، اور وہ جملہ جیسے کسی نے سینے میں پتھر مار دیا ہو۔ کیوں؟ اس نے پوچھا آہستہ سے۔ پیسے کمانے ہیں اماں، یہاں کیا رکھا ہے؟ کھیت ہیں جو سوکھ گیا، قرض ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اگر شہر گیا تو کچھ کر سکتا ہوں۔ زلیخا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھی، اندر کمرے میں گئی اور پھر بہت دیر بعد باہر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن چہرے پر آنسو نہیں تھے۔ جا، لیکن وعدہ کر ہر مہینے خط لکھے گا اور ہر سال ایک بار گھر آئے گا۔ سلیم نے سر ہلایا، وعدہ ہے اماں۔ اگلی صبح وہ چلا گیا اور گاؤں کے کنارے تک اسے چھوڑنے آئی زلیخا وہیں رک گئی۔ بیٹے کی پیٹھ دیکھتی رہی جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر وہ واپس مڑی اور چلتے چلتے اس نے ایک ہی جملہ کہا اپنے آپ سے، بہت دھیمی آواز میں، یا اللہ اسے سلامت رکھنا۔ پہلے سال خط آتے رہے۔ سلیم نے لکھا کہ وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کر رہا ہے، پیسے کم ہیں مگر گزارا ہے، جلد آئے گا۔ زلیخا نے وہ خط اتنی بار پڑھا کہ کاغذ پر تہیں پڑ گئی۔ دوسرے سال خط کم ہو گئے، کبھی 2 مہینے میں ایک، کبھی 3 مہینے میں ایک۔ زلیخا نے صبر کیا، بیٹا مصروف ہے، یہی سوچ کر چپ رہی۔ تیسرے سال خط بند ہو گئے اور سلیم نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ نے طرح طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا شہر میں بس گیا ہوگا، ماں کو بھول گیا ہوگا۔ کسی نے کہا شادی کر لی ہوگی، نئی زندگی میں پرانی ماں کہاں یاد رہتی ہے۔ کسی نے کہا کچھ جو سننے کے قابل نہیں تھا، لیکن زلیخا نے کسی کی بات نہیں مانی۔ وہ ہر شام گھر کے باہر بیٹھتی، گاؤں کے اس راستے کی طرف دیکھتی جہاں سے سلیم گیا تھا، اور دل میں ایک دعا ہوتی، آ جا بیٹا، بس ایک بار آ جا۔ لیکن سلیم نہیں آیا، وہ شہر میں کھو گیا تھا۔ شہر ایسی جگہ ہوتی ہے جو انسان کو نگل لیتی ہے، آہستہ آہستہ، پہلے وقت لیتی ہے، پھر سوچ لیتی ہے، پھر احساس لیتی ہے۔ سلیم کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے مصروفیت تھی، پھر عادت بن گئی۔ پھر وہ دن آیا جب اس نے خط لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور رک گیا۔ کیا لکھوں؟ اتنے مہینے گزر گئے تھے، اب کیا منہ لے کر لکھوں؟ اب کیا جواب دے گا کہ کیوں نہیں لکھا، کیوں نہیں آیا؟ اور پھر وہ دن بھی گزر گیا اور اگلا دن بھی، خط نہیں لکھا گیا۔ اور ایک عجیب بات ہوتی ہے، جب انسان کسی سے کٹ جاتا ہے تو پہلے ہاتھ کٹتا ہے، پھر دل، پھر یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ سلیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اماں کا چہرہ جو کبھی ہر نیند میں نظر آتا تھا، اب کبھی نہیں آتا تھا، یا بہت کم۔ لیکن اور یہ بات غور سے سنیں، ماں کا دل کبھی نہیں کٹتا۔ زلیخا کے دل میں سلیم اتنا ہی زندہ تھا جتنا اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں کی گلیوں میں پتے گرے، اگے،
پھر گرے، موسم بدلے، بچے جوان ہوئے، بوڑھے چل بسے، لیکن زلیخا کے گھر کے دروازے پہ کوئی نہیں آیا۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں، آنکھیں جو کبھی تیز اور روشن تھیں اب دھندلی سی رہتی تھی۔ پڑوس کی بشیرہ ہی اکثر آتی تھی، کھانا لاتی، باتیں کرتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، زلیخا کبھی غصہ نہیں آتا سلیم پر؟ زلیخا مسکرائی، اس مسکراہٹ میں ہزار درد تھے، لیکن غصہ نہیں تھا۔ نہیں بشیرہ، غصہ اسی پر آتا ہے جو اپنا نہ ہو۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا ہی رہے گا، لیکن اس نے تجھے بلا دیا۔ اس نے بلایا ہوگا، مجھے کیا پتا، لیکن میں نے نہیں بلایا، اور جب ماں نہیں بلاتی تو بیٹا ایک دن ضرور لوٹتا ہے۔ بشیرہ چپ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی اس عورت سے بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ یہ وہ چیز تھی جسے لوگ سمجھتے نہیں، صرف محسوس کرتے ہیں۔ پھر وہ رات آئی۔ جھاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈ کاٹ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی اور دور کسی درخت پر بیٹھے الو کی آواز۔ زلیخا کو بخار تھا 3 دن سے۔ بشیرہ نے حکیم کو بلایا تھا، حکیم نے دوا پلا دی تھی، لیکن بخار اترنا نہیں تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹی تھی، اوپر پرانی رضائی، جسم کانپ رہا تھا لیکن آنکھیں کھلی رہی۔ بشیرہ قریب بیٹھی تھی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ زلیخا نے سر ہلایا، نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بہت دھیمی آواز میں کہا، بشیرہ سلیم کو خط لکھ۔ بشیرہ کا دل بھاری ہو گیا، لیکن زلیخا، پتہ تو ہے نہیں۔ ہے وہ پرانا پتہ جو اس نے پہلے خط میں لکھا تھا، وہ کاغذ اس صندوق میں ہے، نیلے رنگ کے کپڑے کے نیچے۔ بشیرہ اٹھی، صندوق کھولا، نیلے کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا زرد پڑا ہوا کاغذ نکلا۔ اس پر لکھا تھا ایک پتہ، سلیم کا پرانا پتہ۔ کیا لکھوں بشیرہ؟ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زلیخا نے آنکھیں بند کیں، ایک لمحہ خاموش رہی، پھر بولی، لکھ، بیٹا اماں بیمار ہیں، آ جا۔ بس اتنا ہی، نہ شکایت، نہ گلہ، نہ تانا، نہ سوال کہ 3 سال کہاں تھے۔ بس بیٹا اماں بیمار ہیں، آ جا۔ بشیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خط لکھا، اگلے دن گاؤں کے ڈاکیے کے ہاتھ بھیجا، اور شہر میں سلیم اپنی چھوٹی سی کوٹھری میں لیٹا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں بھاری تھیں، اور پھر اس رات خواب آیا۔ اس نے دیکھا ایک پرانا مکان ہے، مٹی کی دیواریں، گھاس پھوس کی چھت، اور اس مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ وہ دیکھ نہیں رہی، بس کھڑی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آ رہی۔ سلیم نے دیکھا وہ عورت اماں ہے۔ وہ چلانا چاہا، اماں، لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ بھاگنا چاہا، لیکن پاؤں نہ اٹھے۔ پھر وہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ مڑ گئی اور مکان کے اندر چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہانپ رہا تھا، سینہ بھاری تھا، پیشانی پر پسینہ تھا۔ ٹھنڈ کی رات میں بھی اس نے اٹھ کر منہ پر پانی مارا۔ دل میں کچھ ہل گیا تھا، کوئی پرانی چیز جو سالوں سے دبی پڑی تھی۔ اماں، وہ لفظ اس رات بہت بھاری لگا۔ اگلی صبح محلے کا لڑکا آیا، ہاتھ میں ایک خط۔ بھائی جی، آپ کا خط آیا ہے۔ سلیم نے خط لیا، ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ کاغذ پرانا تھا، لکھائی بشیرہ کی تھی ٹیڑھی میڑھی، لیکن الفاظ اماں کے تھے۔ بیٹا اماں بیمار ہے، آ جا۔ سلیم وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن آنسو نہیں گرے۔ اس نے خط کو اتنی بار پڑھا، اتنی بار کہ وہ چھوٹا سا جملہ سینے میں اتر گیا، اور پھر کچھ ہوا۔ وہ چیز جو 3 سال سے جمی ہوئی تھی پگھل گئی۔ وہ اٹھا، کپڑے سمیٹے، پیسے جمع کیے، جو بھی تھے، اور چل پڑا۔ راستہ لمبا تھا، پہلے بس، پھر تانگا، پھر پیدل۔ سلیم چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا، 3 سال، پورے 3 سال، کیا کیا اس نے؟ کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں آیا؟ جواب تھے، لیکن کوئی جواب کافی نہیں لگتا تھا۔ مصروفیت؟
اماں اکیلی تھیں، پیسے نہیں تھے، ایک خط کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے، شرم آتی تھی، ماں سے شرم۔ ہر سوال کے آگے بس خالی پن تھا، اور اس خالی پن میں اماں کا وہ چہرہ جو خواب میں آیا تھا، دروازے پر کھڑی، ہاتھ آسمان کی طرف۔ شام ڈھلنے لگی، جب گاؤں کا راستہ نظر آیا، وہی کچی پگ ڈنڈی، وہی کیکر کے درخت، وہی ٹیڑھی باڑ۔ سلیم کے قدم تیز ہو گئے۔ گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا، کوئی مسکرایا، کوئی چپ رہا تو کسی نے آنکھیں چرا لی۔ سلیم نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سیدھا اماں کے مکان کی طرف چلتا رہا۔ مکان سامنے آیا، وہی مٹی کی دیواریں، وہی گھاس پھوس کی چھت، وہی پرانا لکڑی کا دروازہ جس پر اس کے باپ کے ہاتھ کی بنی لکیریں تھیں۔ دروازہ بند تھا۔ سلیم نے ہاتھ بڑھایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ پھر بشیرہ باہر آئی، پڑوس کے دروازے سے۔ اس نے سلیم کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آ گیا بیٹا، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ سلیم کو لگا سینے میں کچھ گر ہے۔ بشیرہ ہی؟ اماں؟ بشیرہ نے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، تیل کا ایک چھوٹا دیا جل رہا تھا۔ کونے میں اس کی روشنی میں چارپائی نظر آئی، اور چارپائی پر ایک بوڑھا جسم، رضائی اوڑھے، بہت خاموش۔ سلیم قدم اٹھانا چاہتا تھا لیکن پاؤں نہیں اٹھے۔ اماں، اس کی آواز نکلی، ٹوٹی ہوئی، کانپتی ہوئی، اور پھر اس بوڑھے جسم نے ہلچل کی، آنکھیں کھلیں، دھندلی، تھکی ہوئی لیکن زندہ۔ زلیخا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور اس نے دیکھا، اماں نے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے کمرے میں صرف وہ دو تھے، بیٹا اور ماں، اور ہزاروں بن کہے اللہ الفاظ۔ سلیم آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اماں کا ہاتھ پکڑا، وہ ہاتھ جو کبھی مضبوط تھا، جو روٹی بناتا تھا، جو اسے تھپکیاں دیتا تھا، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اماں۔ اور پھر سلیم نے جو 3 سال سے پتھر بنا ہوا تھا رویا، بچوں کی طرح رویا، کندھے ہلا کر رویا۔ زلیخا نے اپنا ہاتھ، کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور بیٹے کا سر پر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے، آ گیا، بس اتنا کہا، نہ گلا، نہ شکایت، نہ سوال، بس آ گیا، جیسے 3 سال کا سارا انتظار یہ 2 لفظ تھے۔ اس رات زلیخا نے بہت باتیں کی، آواز کمزور تھی لیکن باتیں تھیں، پرانی یادیں، سلیم کا بچپن، وہ دن جب وہ کھیت میں گر گیا تھا اور گھٹنا چھل گیا تھا، وہ رات جب اسے بخار تھا اور زلیخا نے ساری رات جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھیں، وہ صبح جب اس نے پہلی بار قرآن کی آیت پڑھی اور زلیخا نے خوشی سے گھر والوں کو میٹھا بانٹا تھا۔ سلیم سنتا رہا، آنسو پونچھتا رہا، کبھی کبھی ہنسا، کبھی وہ ہنسی، آنسوں میں ڈوبی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، دیا ٹمٹمانے لگا، اور زلیخا کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ سلیم نے دیکھا اماں کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ سو جاؤ اماں، اس نے کہا۔ نہیں، زلیخا نے سر ہلایا، ابھی نہیں، ابھی ایک کام ہے۔ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی لیکن نہیں اٹھا۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ آہستہ سے زلیخا کے ہونٹ ہلے، اس نے دعا مانگی، اونچی نہیں تھی، دھیمی، لیکن ہر لفظ سنائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، میرا بیٹا آ گیا، تیرا شکر ہے، اسے سیدھے راستے پر چلانا، اسے معاف کرنا، جتنا میں نے اسے دل سے معاف کیا تو بھی معاف کرنا، اسے نیک رکھنا، خوش رکھنا، اور جب میں جاؤں تو اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ دعا ختم ہوئی، زلیخا کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ سلیم نے سانس روک لی۔ اماں۔ زلیخا کے سینے نے ہلکی سانس لی، اور پھر ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو سلیم نے بچپن میں دیکھی تھی، اطمینان کی مسکراہٹ۔ بشیرہ نے بعد میں بتایا کہ اس رات سے پہلے 3 دن سے زلیخا نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی جیسے انتظار ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کچھ کھاؤ تو کہتی تھی ابھی نہیں، پہلے سلیم آئے۔ سلیم کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس نے اماں کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور رات بھر وہیں بیٹھا رہا۔ زلیخا نے صبح سورج نکلنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ دیا، آخری سانس بھی اطمینان سے تھی۔ گاؤں کے لوگ آئے، روئے، افسوس کیا، لیکن سلیم وہ نہیں رویا، وہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے،
بس ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلی بار سمجھ آئی ہو کہ ماں کیا ہوتی ہے، کہ وہ عورت جس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی بد دعا نہیں دی، بس دعا دیتی تھی، بس انتظار کرتی تھی، اور آخری وقت میں بھی اپنے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ کہتے ہیں ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں جو ماں آخری سانس تک دعا دے اس کے بیٹے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سلیم کی زندگی اس رات کے بعد بدل گئی۔ وہ واپس گاؤں آ گیا، اماں کے مکان میں رہا، انہی کھیتوں میں کام کیا، انہی لوگوں کے ساتھ جیا، اور ہر شام وہ گھر کے باہر بیٹھتا، اسی جگہ جہاں اماں بیٹھتی تھی، اسی راستے کی طرف دیکھتا، اور دل میں ایک دعا ہوتی اماں کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ماں ابھی زندہ ہے تو بس ایک بار اس کے پاس جائیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اسے بتائیں کہ آپ اسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ دن کبھی بتاتی نہیں جب وہ آپ کے انتظار میں بیٹھتی ہیں، لیکن وہ دن آتا ضرور ہے جب انتظار ختم ہو جاتا ہے اور پھر کوئی وقت نہیں ملتا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کی ماں نے کبھی آپ کے لیے ایسی قربانی دی ہے تو آج ابھی انہیں بتائیں کہ آپ انہیں کتنا چاہتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی کہانی بھی آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔